اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات بہت تیزی کے ساتھ آپ حضرات حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کافی دیر سے یہ وقت چل رہا ہے اور اب یہ وقت ہمارا اس فہرست میں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے حاضر خدمت آیا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے میں 10 سے 15 منٹ تک رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، بولے سبحان اللہ۔ آپ لوگ دکھا دیں واقعی آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، واقعی آپ نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اور لوگوں سنو، جب تم اس جلسے سے اٹھ کر جاؤ، آپ اس جلسے سے اٹھ کر جا رہے ہو، رات کا حصہ ہو، رات کا 1 بج رہا ہو، رات کے 2 بج رہے ہو، لوگ آپ سے پوچھیں او لوگوں یہ بتاؤ آپ بلا جگہ بیٹھ کر کے کیا کر رہے تھے، یہ بتاؤ کیا تمہیں مال کی چاہت تھی، کیا تمہیں پیسے کی چاہت تھی؟ تو کہنا او لوگوں سنو، ہمیں پیسے کی چاہت نہ تھی بلکہ ہمیں آمنہ کے لال کی چاہت تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ آمنہ کے لال کی چاہت تھی، سبحان اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور میرے پیارے میں اب اپنی گفتگو زیادہ ادھر طوالت کی طرف نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ رب نے قرآن میں فرمایا او فرشتو، رب نے قرآن میں فرمایا او محبوب، آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا تھا، فرشتوں سے کہا تھا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں زیادہ طوالت میں نہیں جاؤں گا بلکہ قرآن مقدس کی پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر پورا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ اب سنو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کو پیدا فرمانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ اب حضرت آدم جنت کے اندر تنہا رہ رہے ہیں، حضرت آدم جنت کے اندر تنہا رہ رہے ہیں۔ حضرت آدم جو ہے، حضرت آدم کو تنہا رہتے ہوئے اکتاہٹ محسوس ہوئی، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میرا اکیلے جنت کے اندر دل نہیں لگتا ہے۔ المختصر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا او حضرت آدم حضرت حوا سنو تم دونوں جنت کے اندر رہو۔ اللہ پر کبیرہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے جنت کے اندر رہ رہے ہیں، حضرت حوا جنت کے اندر رہ رہے ہیں۔ اور میرے پیارے قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا تحقیق کہ اللہ کے طرف سے آ گیا، اللہ کے طرف سے آ گیا تمہارے طرف نور۔ اب سنو یہ نور مصطفیٰ کی شان کیا ہے، نور مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، نور مصطفیٰ کا رتبہ کیا ہے، آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا جنت کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ پر کبیرہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے کیا ہوتا ہے، آپ کو جو ہے شیطان لغزش دے دیتا ہے، شیطان کے ذریعے آپ کو شجر منوعہ وہ پیڑ جس کے پاس اللہ نے منع فرمایا تھا اس کے پھل کو مت کھانا، اس کے پاس مت جانا، لیکن آپ اس کے پھل کو استعمال کر لیتے ہیں، آپ اس کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اتار دیتا ہے۔ اب حضرت آدم دنیا میں آ رہے ہیں تو پڑھانا آ رہے ہیں، آپ سے جنت کا لباس چھین لیا گیا ہے، حضرت آدم
دنیا میں آئے. حضرت آدم نے دنیا میں آنے کے بعد میں چاہا میں اپنے جسم کو چھپا لوں, کوئی چیز مل جائے. اللہ پر کبیرہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک پیڑ کے پاس جاتے ہیں, جانے کے بعد بھی تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند, آل رسول, اولاد رسول, خطیب ہندوستان سید مقیم الرحمان صاحب اللہ رام پوری, شہنشاہ ترن بھائی نور الدین منظر صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد. بیٹھ جائیے, بیٹھے سارے لوگ بیٹھ جائیے. حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہ سے کہ آپ کے سامنے اولاد غوث آدم حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ جلوہ گر ہو گئے ہیں. آپ حضرات اپنے ماتوں کی نگاہوں سے ان کا دیدار کرے, اس لیے سبحان اللہ کہ آپ کی سرزمین میں سید صاحب تشریف لے آئے, سبحان اللہ, آل رسول تشریف لے آئے, سبحان اللہ. حضرات میں اپنا وقت زیادہ نہیں لوں گا, بات پوری کرتا ہوں. سنیں, حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام سے جنتی لباس چھین لیا گیا, جنتی لباس اتروا لیا. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت آدم نے چاہا کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ذریعے میں اپنے جسم کو چھپا لوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آدم علیہ السلام ایک پیڑ کے پاس جاتے ہیں, جا رہے ہیں, پتہ توڑ لو اپنے جسم کو چھپا لیا جائے, لیکن آپ پیڑ کے پاس گئے ہیں, پیڑ اونچا ہو جاتا ہے, پتہ دینے سے انکار کر دیتا ہے. آپ دوسرے پیڑ کے پاس جا رہے ہیں, اپنے ہاتھ بڑھایا ہے تاکہ پتہ توڑ لیا جائے اور اپنے جسم کو چھپا لیا جائے. آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے, آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے, پیڑ اونچا ہو جاتا ہے. یکی بعد دیگر ہر پیڑ کے پاس جا رہے ہیں, لیکن ہر پیڑ اونچا ہوتا ہوا جا رہا ہے, لیکن وہیں پر ایک پیڑ ہے جس کا قرآن مقدس کے اندر ذکر آیا ہے, جس پیڑ کو لوگ انجیر کا پیڑ کہتے ہیں. آپ اس پیڑ کے پاس گئے ہیں, آپ اس پیڑ کے پاس گئے ہیں, آپ نے چاہا اس کے پتہ توڑ لوں اور توڑنے کے بعد میں اپنے جسم کو چھپا لو, اپنے جسم کو ڈھانپ لو. اللہ کبیرہ. جب آپ اس کے پاس گئے ہیں, آپ نے جانے کے بعد میں اپنا ہاتھ بڑھایا ہے, پتہ توڑنا چاہا, پیڑ اونچا تھا, نیچا ہو جاتا ہے, پتہ دے دیتا ہے. حضرت آدم اپنے جسم کو چھپا لیتے ہیں. اللہ پر کبیرہ. اب سنو ذرا, نور مصطفیٰ کی شان کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا مقام کیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے نور کا رتبہ کیا ہے, مقام و مرتبہ کیا ہے. تمام پیڑ جو ہیں انجیر کے پیڑ سے کہتے ہیں, اور انجیر کے پیڑ یہ بتاؤ تم نے حضرت آدم کو اپنے پیڑ سے پتہ کیوں دیا, تو تمام پیڑوں سے انجیر کا پیڑ کہتا ہے او لوگوں سنو, او پیڑوں سنو, ہم نے اس کو پتہ اس لیے دیا کہ اس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد. بس بات پوری ہو رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو انجیر کے پیڑ نے اس لیے بتا دیا کہ آپ کے پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا, نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. اور لوگوں سنو, یہی نور مصطفیٰ ہے سبحان اللہ جو حضرت آدم کو چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی نور مصطفیٰ ہے جو حضرت شیش کو چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی نور مصطفیٰ ہے جو حضرت ابراہیم کو چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی نور مصطفیٰ ہے جو حضرت موسیٰ کو چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی نور مصطفیٰ ہے جو حضرت عیسیٰ کو چمکاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب مجھے کہنے دیا جائے یہ ایسا نور مصطفیٰ ہے جس کی بارگاہ میں صدیق
صدیق اکبر آ رہے ہیں صداقت کے تاجدار بنتے نظر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں تو عمر عدالت کے تاجدار بنتے نظر آ رہے ہیں، حضرت عثمان آ رہے ہیں تو عثمان سخاوت کے تاجدار بنتے نظر آ رہے ہیں، حضرت علی آ رہے ہیں تو شجاعت کے تاجدار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وہ نور ہے، اس نور کی بارگاہ میں غوث آدم آئے تو ولیوں کے سردار بنتے ہوئے نظر آئے، اجمیر کا خواجہ آیا تو تمام ولیوں کا ہندوستان کا راجہ بنتا ہوا نظر آیا۔ تب میرے رضا کی نظر پڑتی ہے، میرے رضا کہتے ہیں میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں۔ آجا حضرت میرے کریم سے گھر دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، پدوں پر بھی برسا دے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ بس بات ہو گئی میری حضرت آدم سے تمام نبیوں کو چمکاتا ہوا یہ نور مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو جب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا تو وہ بیٹیاں جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا، جن کو مکہ کے عرب کی اندر زمین کی اندر زندہ درگور کیا جا رہا تھا، وہ کہنے لگی آج ہمارا مسیحا آ گیا۔ ہاں وہ کہہ رہی تھی آج ہمارا مسیحا آ گیا۔ اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ جار رحمت کی پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔